کریں گے دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن جناب انصار عباسی صاحب سے. السلام علیکم عباسی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اسلام آباد کا ماحول؟ کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسا آپ کو چانس نظر آتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی یہ جس طرح کی ابھی پرسپشنز کی بات کر رہے تھے عارف نظامی صاحب کی نے بھی کی اور پھر عائشہ صدیقہ صاحبہ کے بھی، جو زیادہ تر آرگومنٹس تھے وہ پرسپشنز کی بنیاد پہ تھے نہ کہ فیکٹس کے اوپر. تو اس طرح کی پرسپشن تو ہیں لیکن آئی ڈونٹ سی اینی ریزن. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس وقت اس ملک کے اندر ملٹری کی انٹروینشن کسی بھی قسم کی ہو. جو بھی کچھ ہوگا یا تو وہ آئینی طریقے سے ہونا چاہیے یا پھر اگر زیادہ سے زیادہ جو لوگ گورنمنٹ کی گورننس سے خوش نہیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک سارٹ آف سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے اور جس میں تمام تر پاور ایک فرد کے پاس ہیں، تو اس میں پولیٹیکل پریشر آپ ڈال سکتے ہیں، میڈیا ڈال سکتا ہے، اپوزیشن ڈال سکتی ہے، اور اگر وہ مرضی سے ریزگنیشن دیں تو ٹھیک ہے. کوئی زور زبردستی نہ ہو سکتی ہے، نہ ہونی چاہیے اور نہ کسی کو بھی اس کا ساتھ دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جن پرسپشنز کا ذکر کیا عارف نظامی صاحب نے اور عائشہ صدیقہ صاحبہ نے، یہ پرسپشنز غلط ہیں؟ دیکھیں یہ پرسپشن جس طرح نظامی صاحب نے بات کی نا کہ یہ زرداری صاحب کے اگینسٹ تھا، اس طرح عائشہ صدیقہ صاحبہ نے کہا کہ این آر او کا فیصلہ پہلے سپریم کورٹ کر دی. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو جولائی 31 کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ این آر او کے متعلق نہیں تھا. اس میں کسی بھی انہوں نے آرڈیننس کو ڈسکس نہیں کیا. وہ نومبر 3 کے اور نہیں سنیے گا، وہ بیسیکلی ریسپانسبلٹی تھی پارلیمنٹ کی، پارلیمنٹ نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل چیز ہے کہ 3 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ کوئی بھی آرڈیننس آگے چلے. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اگر ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن ان تمام آرڈیننس کو ابھی کر دیں تو اس سے کیوس ہو جائے گا، اس سے نظام مملکت نہیں چل سکتا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 4 مہینے پارلیمنٹ اپنا ٹائم لے لے. اچھا آپ عباسی صاحب لائن پر رہیے گا، ہم گفتگو کریں گے کالم نگار اور دی نیوز ہی کے سینئر کورسپونڈنٹ جناب رؤف کلاسرا صاحب سے. کلاسرا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میر صاحب. کلاسرا صاحب ہم پرسپشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد جو پبلک پرسپشن ہے وہ کیا ہے؟ میر صاحب یہ بڑا انتہائی میرا خیال امپورٹنٹ سوال ہے جس کو سب کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا خیال پرسپشن کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے تک سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتے رہی، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ 8000 کے قریب بینیفیشریز تھے، اور موسٹ امپورٹنٹ اگر آپ دیکھیں جس میں قتل کے کیسز تھے، جس میں رینسم کے تھے، اس میں بھتے کے تھے، بلوے کے تھے، ویری سیریس اس میں افینسز تھے لوگوں کے خلاف، اور زرداری صاحب پہ بھی آف کورس بڑے سیریس ایلیگیشن تھے. اور کوئی میرا خیال ہے کوئی نئے چارجز نہیں تھے، یہ وہی چارجز ہیں پچھلے 8-10 سال سے رپیٹ ہو رہے ہیں، کورٹ کے سامنے بار بار بھی آتے رہے ہیں، میڈیا کے سامنے بھی ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں. لیکن پبلک کو کسی نہ کسی سٹیج پہ جب میڈیا کو ایون میرا خیال لگا ہے کہ شاید صرف ایک ہی بندہ تھا جو 2 ہفتے تک یہ سپریم کورٹ میں جس کا کنڈکٹ وہاں پہ ڈسکس ہوتا رہا، جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں گفتگو ہوتی رہی، حالانکہ نہ وہ اس میں رسپانڈیڈ تھے، نہ ان کو سپریم کورٹ نے سمن کیا تھا، نہ کسی نے ان کو کوئی نوٹس بھیجا تھا. لیکن ایون دین یہ پرسپشن میرے خیال ڈیولپ ہوئی ہے کہ شاید یہ سارا جو کیس تھا ایک ہی بندے کے خلاف تھا، اور جو بھی فیصلہ آیا ہے ہو سکتا ہے فار آبویس رائٹ ریزنز آئے، کہ زرداری صاحب بھی فرشتے نہیں ہیں، لیکن جو فیصلہ آیا اس سے میرا خیال پرسپشن کہیں پہ میڈیا کے کچھ یہ سیکشن میں یہ بنی ہے، اور سندھ میں تو میرا خیال زیادہ بنی ہے کہ شاید یہ سارا کچھ جو بھی آیا ہے تو یہ زرداری صاحب کو پنش کرنے کے لیے آیا ہے، یا صرف پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے. اس طرح کی پرسپشن موجود ہے میرا خیال. اچھا جی انصار بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو پرسپشن ہے آپ اس پرسپشن کو ایگزسٹ تو کرتی ہے، تو اس پرسپشن کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں میں نہیں سن سکا کس پرسپشن کی، میں ان کو سن نہیں سکا کون سی پرسپشن. یہی وہ پرسپشن یہی بتائی جا رہی ہے کہ جی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ صرف آصف زرداری صاحب اسپیسیفک ایک ڈیسیژن ہے. اور دیکھیں دس وڈ بی ویری انفیئر اس طرح کہنا. آپ دیکھیں کہ 17 ججز نے فیصلہ کیا، اس میں 8000 لوگ اور صرف 10 پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جس میں شامل ہیں، باقی ایم کیو ایم کی میجورٹی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ تک کہا گیا کہ جی، اور وہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پنجاب کے لوگ تھے، اس میں 6 ججز پنجاب سے، باقی پروونسز سے، تمام پروونسز سے، سندھ کے 3 ججز تھے. پیرزادہ صاحب پکے سندھی سب سے زیادہ انہوں نے کیس لڑا. انہوں نے کہا بہت سے لائرز کی یہ خواہش تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. انہوں نے پوری ججمنٹ میں دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا نام تک نہیں لکھا ہوا. انہوں نے صرف یہ کہا چونکہ تمام ایک پرسپشن یہ تھی کہ چونکہ کورٹ کی وجہ سے یہ کیسز ڈیلے ہوئے. جی بہت بہت شکریہ انصار بھائی صاحب، ہمارے رابطے میں کچھ پرابلم پیدا ہوگی. تھینک یو ویری مچ.
عارف نظامی صاحب، یہاں پہ عبدالحفیظ پیرزاد صاحب کا ذکر آ رہا ہے. یہاں یہ بتائیے کہ اب تو فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، اور میری ذاتی رائے میں تو اب حکومت کو چاہیے کہ فیصلے پر عمل درآمد کرے، لیکن ایک اخلاقی دباؤ کی بات ہو رہی ہے، کچھ اخلاقی معیار جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنلی تو زرداری صاحب کو تحفظ حاصل ہے 248(2) کے تحت، لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. یہاں پر یہی جو اخلاقی تقاضا، کیا یہ حفیظ پیرزاد صاحب پر لاگو نہیں ہوتا، جنہوں نے سوئس کورٹس میں جو الزامات ہیں زرداری صاحب کے خلاف، وہ زرداری صاحب سے باقاعدہ فیس لے کے پہلے ڈیفینڈ کیے اور اب وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے؟ میرے صاحب پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سیاسیات اور اخلاقیات جو ہیں ان کا تو کوئی لگتا کہ تعلق ہی نہیں ہے پاکستان میں، کم از کم یا ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہوگا. کیونکہ دیکھیں مورل ہائی گراؤنڈ تو جب آپ نے اتنے سوئس کیسز ہیں یہ ہے وہ تو ختم ہو گیا، اب لیگل مسئلہ ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا. پھر یہ بھی مجھے تو یہ میرا ناقص علم ہے کہ سلمان راجہ صاحب وکیل تھے، ڈاکٹر مبشر حسن کے بلکہ ہیں، لیکن پیرزادہ صاحب کہاں سے بیچ میں آئے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ تو آپ سے ڈاکٹر مبشر حسن سے پوچھے یہ قابل غور بات ہے کہ یہ آیا ایک کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے تھے یا ڈاکٹر مبشر حسن کے وکیل تھے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ غور کرنا ضروری ہے، اور یہ خالی پرسپشنز نہیں ہیں، یہ کچھ حقیقتیں ہیں. اور ایک کولڈ وار چل رہی ہے بٹوین جی ایچ کیو، جس کا یہ سلپ آف دا ٹنگ جو تھی نا کمال اسور کی، یہ کوئی اتنی غلط نہیں تھی. جی ایچ کیو اور ان کی ایک کولڈ وار چل رہی ہے. زرداری صاحب کو جی ایچ کیو بالکل پسند نہیں کرتا، اور یہ عجیب بات ہے. اب یہ بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ این آر او آیا کہاں سے؟ یہ بے نظیر صاحبہ کو جو کرپشن لانڈرنگ آرڈیننس ہے، اس کی تجویز یہاں سے لے کے کون صاحب گئے تھے؟ اشفاق پرویز کینی صاحب لے گئے تھے. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھا. محترمہ صاحبہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جی کتاب میں ان کے اپنی جو آخری کتاب ہے، کہ ہم نے یہ نہیں مانگا تھا. جب وہ میٹنگ سے اٹھ کے جانے لگی تو پرویز مشرف نے یہ آفر کی، اور اس پہ محترمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن مشرف نے کہا کہ میں سارے کیس ختم کر دوں گی، اور اس کو مشرف. لیکن وہاں پہ انہوں نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ پرویز مشرف اچانک سب کچھ باتیں جب فوراً مان گئے تو مجھے ان پہ شک بھی پڑا. لیکن نا بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس لیے کیا گیا کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کہ میاں صاحب آئیں گے، امریکہ اس کو بروکر کیا. امریکہ اور یہ جو لائل پور ہوتے تھے، کیا نام ہے، لائل گرانٹ، جو مارک لائل گرانٹ جو ہے، یہ اس میں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا اس وقت اسٹریج مینج کیا گیا. اب یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد یہ غلط تھی. اب ہونا کیا چاہیے سر، یہ بتائیے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس سسٹم کو بچانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ -1 -2 بنگلہ دیش ماڈل اب ایک نیا انداز کیا جا رہا ہے. یہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ فوج جو ہے یہ اقتدار میں نہیں آ سکتی، نہ ہی کو برداشت کرے گا. فوج وہاں بیچاری سوات کے اندر، اس کے بعد اب وزیرستان کے اندر امریکہ کا زور ہے کہ آپ آگے جائیں. امریکہ کا ان سے براہ راست بھی رابطہ ہے، اور وہ بیچارے دیکھیں جی ایچ کیو والا جو حملہ ہوا وہ اس کے بعد یہ جو افسوسناک واقعہ ماسکو، تو فوج تو خود انڈر ٹارگیٹ ہے ٹیررزم کے. تو فوج ہیز اٹس ہینڈ فل. باقی فوج ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے پاکستان میں ایز سولین افیئرز میں. میرا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ نعرے لگوا لیں اسلام کے اور یہ ڈیفینڈر اور پھول برسا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اگر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا کہ جو لوگ جن کا کام سرحدوں کو حفاظت کرنا ہے ان کو ہم سروگیٹ طریقے سے کہ وہ یہ ایسی مائکرو مینج تو نہ کریں، لیکن وہ باہر بیٹھ کے ایسا ایک سسٹم لے کے آئیں جس میں بنگلہ دیش کا ماڈل ہو جو بنگلہ دیش میں ناکام ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ بنگلہ دیش کا ماڈل جو ہے اٹ ہیز گون بیانڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کے جو نیوز سے کورسپونڈنٹ نے بات کی، مجھے ایک چیز سے بنیادی اختلاف ہے کہ جی بڑی یہاں شخصی تعمیریت ہے. سوال یہ ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے میڈیا میں ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ آزاد ہے. یہاں پہ ایک NFC کا ایوارڈ آیا بلوچستان، یہ بلتستان میں ہوا ہے، بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو پرویز علیہ شجاعت کی جو جعلی جمہوریت تھی اس سے بدرجہ بہتر ہے. اس میں بہت سارا آگے ہونا باقی ہے، لیکن اگر ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہم نے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اچھا عائشہ، یہاں پہ بار بار 31 جولائی کی جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. اس ورڈکٹ کا پیج 156 ہے اور یہ ٹوٹل ویسے 450 صفحات ہیں. یہ پیج 156 پہ اس ورڈکٹ میں کہا گیا کہ اٹ مے بی مینشن دیٹ دا پاور ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن از این onerous task assigned to the parliament which represents the will of the people
through their chosen representatives. Supreme Court کہہ رہی ہے جناب